السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 186۔ سورۃ الانفال کا آخری پیج ہے، آیات ہیں 70 سے لے کر آخری آیت 75 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم۔ اے نبی کہہ دیجیے ان قیدیوں سے جو تمہارے ہاتھ تلے ہیں۔ یہ کون سے قیدی جن کا ذکر ہو رہا ہے؟ گزشتہ صفحے کے آخر میں جنگ بدر سے جو قیدی پکڑے گئے تھے انہیں فدیہ دے کر رہائی کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ تو ان قیدیوں سے کہہ دیجیے کہ اگر اللہ جانتا ہے تمہارے دلوں میں کوئی بھی بھلائی، یہ بھلائی کون سی؟ یعنی اسلام لانے کی، قبول کرنے کی، تو تمہیں جو تم سے فدیے میں مال لیا گیا اس سے بہتر عطا کرے گا اور تمہاری مغفرت بھی کرے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدیوں میں شامل تھے، ایمان لے آئے۔ تو کچھ لوگ ایمان لے آئے، لیکن اگر کچھ لوگ خیانت کرنا چاہیں تو سنیے، اس کے پہلے آیت گزر چکی ہے کہ جو دھوکہ دینا چاہیں، دغا بازی کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے۔ تو اگر یہ قیدی خیانت کریں تو سنیے گا، وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اگر یہ خیانت کرتے ہیں یہاں سے رہانے کے بعد تو یہ تو اللہ سے اس کے پہلے خیانت کر چکے ہیں، یعنی یہاں سے رہائی کے بعد پھر اسلام کے خلاف آمادہ ہوں تو یہ تو اللہ سے خیانت کر چکے ہیں، اور اسی خیانت کے کرتے کرتے وہ پہنچے جنگ بدر میں مسلمانوں کے خلاف۔ تو یہی تو وجہ ہے کہ اللہ نے انہیں گرفتار کیا۔ مطلب کیا؟ تم نے گرفتار کیے۔ اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے، مطلب وہ خوب جانتے ہیں، حکمتوں والے ہیں۔ تو جس طریقے سے گزشتہ صفحے میں بیان کیا ہے کہ اگر کوئی دھوکہ دینا چاہے تو اللہ کافی ہے، تو اگر یہ خیانت کرتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اب ذکر ہو رہا ہے مہاجرین کا، انصار کا، اور جو ہجرت نہیں کیے ہیں۔ ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير۔ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کیے اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہ مہاجرین کا ذکر ہوا، اور جنہوں نے انہیں ٹھکانہ دیا، ان کی مدد کی، یعنی انصار، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اب ایک اور جماعت جو ایمان تو لائے مگر مکے میں ہی رہ گئے، ہجرت نہیں کی، جو ایمان لائے اور ہجرت نہیں کی آپ کے ساتھ میں، تو آپ کے اور ان کے درمیان کوئی دوستی نہیں، حمایت نہیں، یہاں تک کہ وہ ہجرت نہ کریں۔ یہ ہجرت کی شرط لگائی گئی ان کے ساتھ۔ لیکن ایک شکل ہے، اگر وہ مکے میں ہیں
اور دین کے تعلق سے تم سے مدد طلب کر رہے ہیں تو تم پر ان کی مدد کرنا ضروری ہے۔ مگر دیکھیے عادلانہ حکم، اگر اس بستی والوں سے جہاں وہ ہیں ایمان لائے ہیں اور دین کے بارے میں مدد چاہتے ہیں، اس بستی والوں سے تمہارا عہد و پیمان ہو چکا ہے کہ تم ایک ہیں، ایک دوسرے کے خلاف حملہ نہیں کریں گے، تو پھر آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ یہ کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ تم جو کچھ کرتے ہو اسے خوب دیکھتا ہے۔ مطلب ہے کہ اسلام میں کس قدر احکام جو ہیں عادلانہ حکیمانہ ہیں کہ ان کی مدد کرنا جو پھنسے ہوئے ہیں ایسی بستیوں میں جو کافروں کے ماتحت ہیں، تو تمہارا مدد کرنا فرض ضروری ہے۔ لیکن اگر ان سے عہد و پیمان ہوا ہے تو اس عہد و پیمان کا خیال رکھیں۔ تو جس طریقے سے جو دغا دھوکہ دینا چاہتا ہے، جو خیانت کرنا چاہتا ہے، تو اللہ ان کے لیے کافی ہے، تو انہیں بھی اللہ تعالیٰ کوئی راہ آسانی کی فراہم کریں گے۔ اب کفاروں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو ہدایت۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ دیکھیے آیت پر کافی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس آیت پر جو لوگ کافر ہیں ایک دوسرے کے دوست، دیکھیے اس وقت بھی یہی تھا، مختلف مذاہب والے لوگ تھے مگر اسلام دشمنی میں ایک دوسرے کے وہ دوست۔ آج کل بھی یہی ہے کہ آپس میں ان کی شدت کے ساتھ دشمنی ہے، عناد ہے، مگر اسلام کے مقابلے میں سب ایک ہیں۔ تو اگلا جملہ دیکھیے، اگر تم ایسا نہیں کرو، مطلب تم بھی ایک نہ ہو جاؤ، تو پھر زمین میں فتنہ اور بڑا فساد واقع ہوگا۔ اب اس آیت پر غور کیجئے، ہم مسلمان معمولی باتوں پر بٹے ہوئے ہیں۔ بھائی ہمارا دین ایک ہے، عقائد ایک ہیں، قرآن ایک ہے، معمولی باتوں میں فرق ہوا ہے، لیکن اس بنیاد پر لوگوں نے اپنے اپنے الگ فرقے بنا دیے۔ تو اب ذکر ہو رہا ہے دوبارہ جنہوں نے ایمان لایا، ہجرت کی، اور جو مطلب ہے کہ مہاجرین کی اور انصار کی، تو سنیے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ جو ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا اللہ کی راہ میں، مہاجرین، اور جنہوں نے انہیں ٹھکانہ دیا، مدد کی، یہ اصل میں حقیقت کے اندر یہ مومن ہیں، ان کے لیے مغفرت اور باعزت روزی۔ تو دونوں کے تعریف میں یہ کلمات ہوئے۔ دوبارہ سنیے، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، مہاجرین کا ذکر ہے۔ اب انصار کا، والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ دیکھیے دونوں کے صفات حمیدہ، ہجرت کر رہے ہیں اور دوسری طرف انہیں ٹھکانہ دے رہے ہیں، حقیقت کے اندر یہی مومن ہیں، لہذا ان کے اس کردار کے عوض اللہ تعالیٰ ان کے لیے مغفرت اور باعزت روزی۔ اور یہی ہوا، ان کی خطاؤں کو درگزر کیا گیا اور باعزت روزی ملی، اور مدینہ منورہ میں ایک اسلامی سلطنت بن گئی۔ لیکن جو لوگ بعد میں ہجرت کر کے آئے تو ان کے تعلق سے سنیے،
والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. جو لوگ ایمان لائے بعد میں اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا، ظاہر ہے کہ یہ لوگ پہلی ہجرت میں شامل نہیں تھے جی، بعد میں ایمان لائے، ہجرت کی، پھر آپ کے ساتھ جہاد میں بھی رہے، تو یہ تم میں سے ہیں. فرق اتنا ہے کہ بعد میں ایمان لائے. مگر اب اگلی آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جس وقت ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو باہمی اخوت پیدا ہوئی تھی اور وراثت بھی اخوت کی بنیاد پر تقسیم ہوتی تھی. اسے اب منسوخ کیا جا رہا ہے کہ رشتہ دار زیادہ نزدیک ہیں اللہ کی کتاب میں جی. مطلب ہے کہ اب اخوت کی بنا پر وراثت تقسیم نہیں ہوگی بلکہ قرابت، رشتہ داری کی بنیاد پر. اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں. پہلے جو ہے اخوت کی بنیاد پر جو تقسیم ہو رہی تھی وراثت، اسے بھی خوب جانتے ہیں، اور اب جو حکم صادر ہو رہا ہے اسے بھی خوب جانتے ہیں. مطلب ہے کہ ہر فعل اللہ کا، ہر حکم حکمت علم کی بنیاد پر اور انسانوں کی مصلحت کی خاطر. تو آج اتنا ہی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.